آج جو نماز تراویح میں منزل کی تلاوت کی جائے گی 17واں پارہ مکمل اور 18ویں پارے کے 4 رکوع، یہ سوا پارہ تلاوت کیا جائے گا، جس میں 2 سورتیں پوری ہیں، سورہ انبیاء، سورہ حج اور 4 رکوع سورہ مومنون کے ہیں۔ پہلی سورت سورۃ الانبیاء ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی کل 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ نام اس کا انبیاء اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس میں 17 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ 17 انبیاء کا ذکر اس میں اللہ ذوالجلال نے کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بڑا قریب ہے، قیامت دور نہیں ہے، بڑی قریب ہے، لیکن وہم فی غفلت معرضون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ ذوالجلال نے 6 انبیاء کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جس وقت انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا تھا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا تھا، اور اسی طرح ان کے لیے آگ کا گلزار بن جانا تفصیلی واقعہ۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، جنہیں ایک بد کردار ہم جنس پرست قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، ان کا ذکر۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کے سامنے دعا کرنے کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی اس میں ہے۔ پھر آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، اپنے رب کے سامنے مناجات پیش کرنا، چونکہ یہ بیمار ہو گئے تھے، بڑی طویل بیماری ہو گئی تھی، ساری نعمتیں ختم ہو چکی تھیں، اولاد ختم ہو چکی تھی، پھر اللہ پاک نے دوبارہ سے نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرمایا، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح آخر میں یاجوج اور ماجوج کا مختصر اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا، اور اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے۔ اگلی صورت سورۃ الحج ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی کل 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں صورت کے۔ اس کا نام حج اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی حج کا اعلان کروایا، اس وجہ سے اس کے اندر اس کا نام حج رکھا گیا ہے۔ اس کی بھی ابتدائی آیت کے اندر اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور تقویٰ کی دعوت دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اسی چیز کا نام ہے تقویٰ، اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ آئے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا سب کو، یہ بڑا سخت قسم کا ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، پھینک دے گی، اور اسی طرح وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ مؤنث وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اتنا سخت قسم کا وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، اور لوگ اس طرح پھر رہے ہوں گے جس طرح کسی آدمی نے نشہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر رہا ہوتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، درجہ بدرجہ، کس طرح وہ نطفہ ہوتا ہے، اور نطفہ سے پھر علقہ کیسے بنتا ہے، پھر مضغہ، پوری ایک ترتیب اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمائی ہے۔ پھر اسی صورت کے تیسری رکوع کے اندر سجدہ تلاوت بھی ہے، جو آج کی ہماری 9ویں رکعت میں آئے گا، بعض دفعہ بتانا بھول جاتا ہوں، 9ویں رکعت میں سجدہ تلاوت ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ پاک نے اپنی الوہیت، اپنی قدرت کی مضبوطی اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے کمزوری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لن يخلقوا ذبابا، جن کو وہ پکارتے ہیں پوچھتے ہیں، وہ بت ہوں یا بزرگ ہوں یا انبیاء کی مورتیاں انہوں نے بنا کے رکھی ہوں، وہ ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے ہاتھ سے کوئی چھین کے لے جاتے کہ وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے، اتنے یہ کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کے سامنے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا، ان سے مانگنے والا، وہ بھی کمزور ہے، عقیدے کا، عمل کا کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اختیارات کا کمزور ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس لیے کہ مختار کل ذات اللہ ذوالجلال کے، جس کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہیں، سارے قدرتیں ہیں، جو قدرت کل کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت جو ہے وہ سورہ مومنون ہے، جس کے 4 رکوع آج ہم نے تلاوت کرنے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی 118 آیات اور صرف 6 رکوع ہیں اس میں۔ سورۃ مومنون کا نام مومنون اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر ایمان والوں کی نشانیاں اور صفات کا ذکر ہے۔ ابتداءً پہلے رکوع میں 7 نشانی کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں بڑی خشوع خضوع اور عاجزی پیدا کرتے ہیں۔
فضول لاجانی لفظ قسم کی باتوں سے یہ پرہیز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حسن اسلام البری ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ فضول اور لاجانی باتوں کو، کاموں کو وہ چھوڑ دیا کرے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ صفت ایمان والوں کی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی واجب الصدر حصے کی حفاظت کرتے ہیں، اور کس پہ ظاہر کرتے ہیں؟ جو حلال رشتے ہیں، ان کی ازواج اور اسی طریقے سے ان کی باندیاں۔ پھر آگے فرمایا کہ اپنے رب کی رضا کے لیے جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، امانتوں کی وہ پاسداری کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بعہدہم راعون، اپنے جو کیے گئے وعدے ہیں انہیں بھی وفا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ان کا بدلہ کیا ہے کہ الذین یرثون الفردوس، اللہ پاک نے ساری صفات کے بدلے میں، ان احکام کو اپنانے کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائی ہے، اور جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ ذوالجلال سے جنت مانگنی ہے تو صرف جنت نہیں مانگنی بلکہ جنت الفردوس مانگنی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، وہ مانگنا ہے۔ پھر اسی صورت کے چوتھے رکوع میں اللہ پاک نے پھر ایمان والوں کی علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ رکوع بھی چوتھا ہے، علامتیں بھی اللہ پاک نے 4 ذکر کی ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیات پر، وہ آیات قرآنی ہوں یا کائنات کی جتنے بھی اللہ پاک کی نشانی اور قدرتیں ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، رب تعالیٰ کے ساتھ، نہ اللہ کی ذات کے ساتھ، نہ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک نہیں کرتے وہ۔ اور اسی طرح والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور جو کچھ ان کے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جی میں کیا آتا ہے کہ اللہ پاک کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا دبدبا، یہ ان کے دل کے اندر ہے، اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ یقین اعتقاد ان کا یہ ہے کہ انہم الیہ الی ربہم راجعون، کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر ہمارے منزل کا اختتام ہوگا، باقی انشاءاللہ کل کے درس میں